رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول مبعوث فرمائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع نبوت، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ نبوت اصول دین میں سے تیسری اصل ہے، یا بالفاظ دیگر نبوت اسلام کے ستونوں میں سے تیسرا اہم اور محکم ستون ہے۔ نبوت کے بارے میں ہم نے پہلے بھی توجہ دلائی کہ نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک خبر لے کے آنے والا کہ جو انسان ہو، لیکن یہ خبر کسی انسان کے ذریعے سے نہیں بلکہ ایک فرشتے کے ذریعے سے لے کے آئے۔ نبی 1,24,000 اور ان میں 313 ان سے بلند مقام کے انبیاء کہ جنہیں رسول کہا جائے، اور ان 313 میں 5 اور بلند مقام پر فائز انبیاء کہ جو اولو العزم ہیں۔ انبیاء علیہم السلام میں چند شرائط موجود ہونی چاہیے، چند خصوصیات موجود ہونی چاہیے۔ نبی کی چند شرائط ہیں، ان میں سے ایک جو مذہب حقہ شیعہ اثنا عشریہ میں لازم قرار دی گئی ایک نبی کے لیے، وہ ہے عصمت۔ اور عصمت کے معنی دو اعتبار سے ہیں۔ ایک یہ کہ نبی گناہ کبیرہ یا گناہ صغیرہ کو انجام نہ دے، اور دوسرے مرحلے پہ یہ کہ سہو و نسیان سے پاک ہو، یعنی بھول چوک نہ ہو۔ بس یا تو ان دو شرائط کو الگ الگ تصور کر لیا جائے کہ نبی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے۔ البتہ جب کہا جائے کہ نبی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو انجام نہ دے تو اس کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ پس عصمت کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک یہ کہ نبی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کو انجام نہ دے، اور دوسری کیفیت یہ کہ وہ سہو و نسیان سے پاک ہو۔ اب یہاں پر پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ نظریہ صحیح ہے؟ کیا قرآن میں اس کی جانب کی توجہ دلائی گئی؟ تو جواب میں بہت ساری آیات پیش کی جا سکتی ہیں، اور اس وقت فقط چند آیات کو آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے اذ ابتلى ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، کہ جب جناب ابراہیم علیہ السلام سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا اور وہ امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد ہوا انی جاعلک للناس اماما۔ تو آپ نے سوال کیا کیا یہ منصب میری ذریت میں بھی ہوگا؟ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا عہد، یہ مقام اور منزلت ظالموں تک نہیں پہنچ سکتی۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بڑے مظالم میں سے ایک بڑا ظلم ہے۔ شرک مظالم میں سے ایک بڑا ظلم ہے، یعنی برائیوں میں سے ایک بڑی برائی ہے۔ اور انہی گناہوں کے لیے ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ سورہ ہود میں وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن ان لوگوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ ظلم کس طریقے سے کیا؟ اللہ کی مخالفت کے ذریعے سے۔ بس ارشاد خداوند تبارک و تعالیٰ ہے کہ یہ عہد ظالم تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اگر یہ لفظ ظلم کسی اور جگہ بھی استعمال ہو تو وہاں پر اگر کسی نبی کے لیے استعمال ہو تو کہا جائے گا کہ یہاں پر ظلم سے مراد گناہ نہیں ہے، جبکہ ان دو آیتوں میں ظلم سے مراد گناہ ہے۔ اور ہمارا موضوع یہ ہے کہ نبی معصوم ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ جناب آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، کس کے ذریعے سے؟ گندم کھانے کے ذریعے سے، تو وہ ظلم گناہ کی صورت میں نہیں تھا، بلکہ اس صورت میں کہ انہوں نے گناہ کیا اور گناہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جنت سے نکل کر زمین پہ آئے، تو یہ ایک اپنے اوپر ظلم تھا۔ اب یہ گفتگو بھی ہوگی کیا جناب آدم نے گناہ کیا؟ تو کہا جائے گا کہ جناب آدم نے گناہ نہیں کیا بلکہ جناب آدم نے ترک اولیٰ کیا۔ ترک اولیٰ کیا چیز ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ایک کام ہے اچھا اور ایک کام ہے جائز، اور جو فقط جائز کام ہے اس سے بہتر ہے اچھا کام۔ اب ایک انسان کو اور نبی کو اختیار ہے، چاہے وہ اچھا کام کرے اور چاہے وہ
وہ کام کرے جو فقط جائز ہے۔ ترک اولا کے معنی یہ ہے کہ جو بہتر کام تھا ان دو کاموں میں سے یا چند کاموں میں سے جو بہتر تھا اس کو ترک کیا۔ اب کیونکہ نبی کی شان زیادہ ہے لہذا اس بہتر کام کو ترک کیا، تو وہ شان کے مطابق نہیں تھا، لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بعض دفعہ نعمت بھی منقطع کی، یا جناب آدم کو جنت سے باہر بھی کر دیا اور زمین پہ بھیج دیا۔ یہ نتیجہ حرام کا نہیں تھا، یہ نتیجہ گناہ کا نہیں تھا، یہ نتیجہ اللہ کی اس مخالفت کا نہیں تھا کہ جو حرام تھی، بلکہ اس مخالفت کا تھا کہ جو ایک مخالفت ارشادی تھی۔ اب یہاں پر دوبارہ تفصیل سے گفتگو کو کیا جائے، اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم دو طرح کے ہیں۔ ایک حکم ہے حکم مولوی کہ جس میں واجب ہے کسی کام کو انجام دینا یا لازم ہے کسی کام کا ترک کرنا، اور ایک ہے حکم ارشادی کہ یہ کام کرو تو بہتر ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اب اگر نبی حکم مولوی کو ترک کریں تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حکم مولوی کو ترک نہیں کرتے، بلکہ کس کو ترک کیا؟ انہوں نے اس اچھے کام کو ترک کیا کہ جو بہتر تھا کہ ترک نہ کیا جاتا، اولا یہ تھا، بہتر یہ تھا کہ ترک نہ کیا جاتا، لیکن انہوں نے ترک کر دیا۔ ترک کرنے کے بعد کچھ اس کے آثار وضعی تھے، نقصان ہوا۔ اب جو یہ نقصان ہوا یہ ایک طرح کا ظلم ہے، لیکن یہ وہ ظلم نہیں ہے کہ جو حرام کی صورت میں ہو، اور یہاں ہمارا موضوع ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حرام سے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس چیز کو منع کیا ہو حکم مولوی کی صورت میں کہ اس کام کو انجام دینا جائز نہیں ہے، یعنی گناہ وہ کام وہ انجام نہیں دے سکتے۔ بس عصمت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ نبی گناہ نہیں کرتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا گناہ نہیں کرتے سے مراد یہ کہ اللہ نے ان میں طاقت ہی نہیں رکھی گناہ کی؟ تو یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، ان میں گناہ کی طاقت تو ہے، اگر معاذ اللہ وہ چاہیں، لیکن وہ چاہتے بھی نہیں ہیں گناہ۔ پہلا مرحلہ کیا ان میں طاقت ہے؟ کہا جائے گا بالکل ہے، لیکن کیا وہ گناہ کی جانب رغبت رکھتے ہیں؟ کیا گناہ کا تصور بھی کر سکتے ہیں؟ تو کہا جائے گا نہ وہ گناہ کا تصور کرتے ہیں، نہ وہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، نہ گناہ کو وہ انجام دیتے ہیں۔ ان تینوں مرحلوں سے بالکل پاک اور پاکیزہ ہے۔ ایک واقعہ سلسلے میں بیان ہو، کسی شخص نے ایک عالم دین سے پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ تو مان لیا کہ نبی گناہ نہیں کرتے، امام گناہ نہیں کرتے، لیکن یہ جو آپ نے کہا کہ وہ ارادہ بھی نہیں کرتے اور سوچتے بھی نہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو جواب بہت زیادہ مناسب تو نہیں الفاظ کے اعتبار سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سے بہتر کوئی جواب نہیں ہو سکتا کسی آدمی کو یہ سب مراحل سمجھانے کے لیے۔ تو الفاظ تو اس میں بعض مناسب استعمال نہیں ہوئے، لہذا ان عالم دین نے جواب دیا کہ جب تم جاتے ہو ٹوائلٹ، تمہارے جسم سے جو نجاست خارج ہوتی ہے، کیا کبھی تم نے اسے کھایا؟ اب اس آدمی کو شوق لگا، اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کبھی ارادہ کیا؟ یعنی کھانے کے لیے بڑھ رہے تھے، کھا لیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیا؟ کہا کہ نہیں، ایسا بھی نہیں۔ کہا کبھی سوچا تو ضرور ہوگا کہ کھا لیں تو اچھا ہے؟ کہا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ کہا کہ بالکل ایسے ہی، جتنی تمہیں اپنے جسم سے نکلی ہوئی یہ نجاست یا کوئی اور گندگی اور نجاست سے نفرت ہے کہ جس کے بارے میں نہ تم کبھی تصور کرتے ہو، نہ ارادہ کرتے ہو، نہ ہی انجام دیتے ہو، اس سے ہزار اور لاکھوں گنا زیادہ ایک نبی کو اللہ کی مخالفت کی برائی اور اس کی قباحت کا علم ہے۔ پس نبی نہ گناہ کرتے ہیں، نہ گناہ کا ارادہ کرتے ہیں، اور نہ ہی گناہ کا تصور کرتے ہیں۔ یہ ان میں ایک اللہ کی معرفت کی وجہ سے ایک ملکہ اور قوت حاصل ہوئی۔ بس جب کہا جائے کہ ان میں طاقت ہے، طاقت سے مراد بالآخر انسان ہے، لیکن وہ کرتے نہیں اپنے اختیار سے، معرفت خداوند تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے، اور کیونکہ وہ اللہ کے مقرب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں، لہذا اور اللہ کی جانب سے توفیقات میں ان کے اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا پہلا مرحلہ۔ اب سوال کیا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ نبی معصوم ہیں، تو جواب دیا جائے گا ایک نبی اور رسول کا کام ہے لوگوں کی ہدایت۔ اب اگر یہ نبی اور رسول حرام کام کریں تو پھر لوگ یہی کہیں گے کہ جب اپنے نفس پر ایک نبی کنٹرول نہ کر پایا تو ہم کیسے کریں؟ جب ہمارا ہادی ہی گمراہ ہو گیا جس کا کام ہدایت کرنا تھا، تو اب ہماری زندگی کا کیا ہوگا؟ لہذا ہم تمام انبیاء علیہ السلام کو پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہے لوگوں کی ہدایت۔ اگر یہ خود معاذ اللہ گمراہ ہو جائیں، چاہے وہ ایک سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے برابر ہو، تو وہ لوگوں کے لیے کیا رول ماڈل بنیں گے؟
اسی طرح سے عصمت کا جو دوسرا مرحلہ ہے یا نبی کی جو دوسری شرط ہے وہ ہے سہو و نسیان سے پاک ہونا۔ البتہ پہلا والا مرحلہ اپنے ارادے اور اختیار سے ہے اور ساتھ میں کچھ توفیقات الہی شامل ہے، لیکن یہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ کیوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ہیں اور اللہ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، لہٰذا یہ بھول چوک بھی نہیں کرتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھولے سے کبھی یہ ظلم کر دیں، ایسا نہیں ہے کہ بھولے سے کبھی یہ کوئی نجاست کی چیز کھا لیں، ایسا نہیں ہے کبھی یہ بھولے سے گالی دے دیں، ایسا نہیں ہے کبھی یہ بھولے سے کوئی ظلم کر جائیں۔ وجہ کیا ہے کہ اگر یہ بھولے سے بھی کر جائیں تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ نبی باطل کام انجام دے رہے ہیں، حرام کام انجام دے رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ معاذ اللہ ایک نبی تنہائی میں ایک جگہ پانی رکھا اور دوسری جگہ شراب رکھی ہو، تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بھول کر بھی شراب کی جانب ہاتھ نہیں لے جا سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ شراب کی جانب ہاتھ لے جائیں اور معاذ اللہ وہ شراب پی لیں۔ ہاں عام انسان یہ کر سکتا ہے، ہمارے لیے ممکن ہے کہ ہم شراب پی لیں بھولے سے، تو کہا جائے گا بھولے سے شراب پی لی کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نبی کے لیے یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ ایک اللہ کی جانب سے منصب ہے اور وہاں پر یہ شرط ہے کہ نبی ایک گناہ سے پاک ہو اور ساتھ ہی اس طرح سے سہو و نسیان سے بھی پاک ہو۔ تو نبی گناہ سے بھی پاک اور سہو و نسیان سے بھی پاک۔ یہ مذہب اہل تشیع، مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری، تعلیمات قرآن و اہل بیت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں، اور معصوم کے عصمت کے دو مرحلے ہیں، معصوم کی عصمت کے دو مرحلے ہیں، ایک گناہ چاہے وہ کبیرہ ہو چاہے صغیرہ اس سے بچنا اور اپنے ارادے اور اختیار سے، اور دوسرا مرحلہ ہے سہو و نسیان، یعنی بھول و چوک سے بھی کسی غلط کام کو انجام نہیں دے سکتے، یا حتیٰ بھول چوک کے بھی کچھ نہیں کرتے۔ اس مسئلے میں ہمارے برادران اہل سنت عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں اور قرآن سے دلائل لے کے آتے ہیں کہ انبیاء نے غلط کام کیے، انبیاء نے گناہ کیے، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں نسیان کی نسبت دی جاتی ہے، وَنَسِيَهُمْ سورۃ توبہ میں نسوا اللہ ونسیہم، وہ اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، یہاں پر تعویل کی جاتی ہے۔ تعویل کیا مراد ہے تعویل کی؟ کہ جب صحیح معنی مناسب نہ ہو تو ان کو ایک محاورتی اور مجازی اور پھر تعویل کا کام کیا جاتا ہے کہ اس کو محاورے یا مجاز میں لے جایا جائے۔ بس جب کہا جائے کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں بھلا دیا، تو اس کا ترجمہ کیا جائے گا ان لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا، نہ یہ کہ اللہ نے بھلا دیا۔ کیا اس آیت کے ذریعے سے یہ معاذ اللہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اللہ کو سہو و نسیان ہوتا ہے؟ ہم کہیں قطعاً نہیں ہوتا۔ بس کہا جائے قرآن میں جو نسیان لکھا ہے یہ کیا مراد ہے بھولنے کی بات؟ تو کہا جائے گا یہاں پر لفظ نسیان یعنی نسیہم کو مجازن معنی میں لیا جائے گا، اس کی تعویل کر دی جائے گی۔ لہذا ہمارے اور اہل سنت میں ایک اہم موضوع آتا ہے تعویل کا، جس میں وہابیوں نے بہت زیادہ شدت کی کہ قرآن میں جو لکھا ہے وہی ہے، تو لہذا کہا جاتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، کیا خدا کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر میں، یعنی اس طرح سے ہاتھ رکھے ہوئے؟ ہم کہتے ہیں نہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ سب ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی خداوند تبارک و تعالیٰ کی طاقت تمام طاقتوں سے برتر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ یہ کہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ وہابیوں کے بڑے عالم دین شیخ عبداللہ ابن باز جو مفتی اعظم سعودی عرب بھی تھے، ایک زمانے میں جب آغا خوئی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ حج کے لیے مکے گئے اور زیارت خانہ کعبہ اور زیارت مرقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مشرف ہوئے، تو وہاں پر مختلف علماء سے ملاقات ہوئی اور انہی میں سے عبداللہ ابن باز نے ایک سوال کیا تعویل کے بارے میں کہ آپ لوگ قرآن کی تعویل کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تعویل ضروری ہے، بعض جگہ تعویل کرنی پڑتی ہے۔ کہا نہیں، جو لکھا ہے وہی ہے۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ عبداللہ ابن باز نابینا تھے، تو آغا خوئی نے ایک آیت کی تلاوت کی، وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ الْأَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضِلُّ سَبِيلًا، جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے۔ تو آپ نے سوال کیا کیا اس آیت کی تعویل کی جائے گی اسی معنی میں؟ اب اگر اس معنی میں لیے جائے تو اس کے معنی کیا ہوں گے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا، گمراہ لوگوں میں سے ہے، یعنی عبداللہ ابن باز نابینا ہیں، بس وہ آخرت میں بھی نابینا ہوں گے اور گمراہ ہوں گے۔ تو انہیں غصہ آیا، بس اس آیت کی تعویل ضروری ہے۔ تعویل کیا ہے اس کی؟ کہ جس نے اس دنیا میں حق کو نہیں پہچانا، اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، حق کو دیکھتے ہوئے حق کو جھٹلایا،
کیونکہ اس نے یہاں پر حق کا انکار کیا، پس وہ وہاں پر بھی حق سے دور رہے گا۔ یہاں پر اس طرح سے نابینا تھا، وہاں پر اس طرح سے نابینا ہوگا، اور یہی گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے۔ پس یہاں پر لفظ اعمیٰ کی تعویل کرنی ہوگی، اور اگر تعویل نہ کریں، اندھے کو، اعمیٰ کو اندھے کے معنی میں لیں، فزیکلی اندھے کے معنی میں لیں، تو کیا ہوگا اس کا نتیجہ کہ جو بھی اس دنیا میں اس وقت فزیکلی اندھا ہے وہ چاہے مومن ہی کیوں نہ ہو، تو قرآن کیا کہتا ہے کہ جو اس دنیا میں اندھا ہو وہ اس دنیا میں بھی اندھا ہوگا معاذ اللہ، اور آخرت میں کیا ہے، وہ اندھا ہے اور گمراہ ترین لوگوں میں سے ہے۔ یعنی ہر فزیکل نابینا کو کہا جائے گا یہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، جبکہ یہ قطعاً غلط ہے۔ ممکن ہے ایک دنیا میں نابینا ہو لیکن انتہائی بہترین مسلمان ہو، بہت ہی مومن و پاک و پاکیزہ شخص ہو، لیکن قرآن سے یہ غلط معنی نکالے جا سکتے ہیں۔ اب یہاں ضرورت ہے قرآن کی تعویل کی جائے، قرآن کے اس لفظ کو یعنی اعمیٰ کو مجاز میں استعمال کیا جائے۔ اب جس طرح سے ان آیات کو ہم مجازاً ان آیات کے الفاظ کو ہم مجاز پر حمل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی مجازی لیتے ہیں، اسی طرح سے جب یہاں پر تعویل جائز ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یا پھر اگلے مرحلے میں انبیاء علیہم السلام کے بارے میں اگر چند الفاظ ہوں تو یہ دیکھنا ہوگا آیا مجازاً ان کو عرب استعمال کرتے تھے، اور اگر مجازاً استعمال کرتے تھے تو ان کو مجازاً لیا جائے گا۔ لہذا بعض جگہ انبیاء علیہم السلام کی بڑی توہین ہوئی۔ اتفاق سے صحیح بخاری میں اس قسم کی بہت روایتیں ہیں کہ ایک تو جناب موسیٰ کے بارے میں کہ معاذ اللہ وہ اپنی قوم کے سامنے برہنہ حالت میں آ گئے، جبکہ ہمارے یہاں اس قسم کی تمام روایتوں کی مذمت ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ واقعہ یہ کہ بنی اسرائیل نے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا کہ معاذ اللہ جناب موسیٰ کو کوئی بیماری ہے۔ اب یہ روایت ہے خود صحیح بخاری میں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جی بنی اسرائیل کے درمیان جب پروپیگنڈا ہوا تو اللہ نے کیا کیا معاذ اللہ کہ جب جناب موسیٰ نہانے گئے معاذ اللہ تو پتھر کپڑے لے کے بھاگ گیا۔ اور یہ سب کچھ کیوں کیا اللہ نے اہتمام؟ پھر معاذ اللہ کے ساتھ عرض کیا جائے کہ روایت صحیح بخاری میں کہ اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جو تم احتمال دے رہے ہو کہ جناب موسیٰ کے عضو مردانگی میں کسی قسم کی بیماری ہے وہ غلط ہے، لہذا اللہ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جسمانی طور پہ نارمل ہے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو نتیجہ کیا ہوا؟ کپڑا پتھر لے کے بے حکم خداوند تبارک و تعالیٰ بھاگا، اور صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ معاذ اللہ جناب موسیٰ قوم کے درمیان اسی حالت میں آ گئے۔ ہمارے حساب سے اس قسم کی تمام روایتیں کفر ہیں، انبیاء علیہم السلام کی توہین ہیں، نبی اس قسم کی ساری چیزوں سے پاک اور پاکیزہ ہیں۔ اسی قسم کی بعض تہمتیں ہیں کہ جس کو بعض مفسرین نے بھی بیان کیا۔ جناب داؤد نے خاتون پر نگاہ ڈالی اور اس کے بعد عشق میں مبتلا ہو گئے، شوہر کو معاذ اللہ یہ وہ روایتیں قتل کروا دیا۔ اس قسم کی چیزوں سے ہم بالکل بری ہیں۔ ایک روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی جناب داؤد کے بارے میں یہ کہے تو میں اس پر 2 حدود جاری کروں گا، یعنی 2 سزائیں جاری کروں گا، ایک اسلام کی توہین کی اور ایک نبوت کی توہین کی۔ بس ہمارے ہاں مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری میں انبیاء کا بہت احترام ہے۔ ہم انبیاء علیہ السلام کو معصوم اور پاک اور پاکیزہ مانتے ہیں، ہر طرح کے گناہ سے، چاہے وہ صغیرہ ہو چاہے وہ کبیرہ ہو، اسی طرح سے سہو و نسیان سے بھی پاک و پاکیزہ مانتے ہیں۔ اب رہ گیا سوال یہ کہ بعض آیات قرآن مجید میں ایسی ہیں کہ جن سے انبیاء علیہ السلام کی ذات میں یا ان کے کردار میں یا فعل میں نقص ظاہر ہوتا ہے، تو یاد رکھیں جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں بعض آیتوں کی تعویل کی جاتی ہے، مثال کے طور پہ کہ جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نسیان کی نسبت دی گئی، یعنی نسیہم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا، جب ہم وہاں پر تعویل کریں گے تو بالکل ایسے ہی جہاں جہاں پر بھی انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کوئی نقص کا تصور کیا جائے تو وہاں پر ہم تعویل کریں گے، اور ان معنی کو حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنی میں لیا جائے گا۔ حقیقی معنی سے مراد یہ کہ اگر وہاں پر ظلم کا لفظ استعمال ہوا ہے تو ظلم کے ایک معنی یہ ہے کہ اپنا نقصان کیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالا، لہذا کہیں پر بھی ظلم سے یہ معنی نہیں ہے کہ گناہ کیا، مگر یہ کہ اگر کسی آیت میں جیسے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا تو یہاں پر فقط جہاں لفظ شرک کے ساتھ ظلم آیا وہاں پر گناہ مانا جائے گا، لیکن اگر جناب آدم کے بارے میں لفظ آیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ جو بھی گندم کھائے گا وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا، تو یہاں پر ہم ظلم کے معنی لیں گے کہ جو بھی گندم کھائے گا یا درخت کے پاس جائے گا تو وہ اپنا نقصان اٹھائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔